ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ بڑا تازہ واقعہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں متی اللہ جان جو بہت اچھے صحافی ہیں، ان کے بارے میں ایک سو موٹو لیا گیا اور ان کو ایک نوٹس بھی آج جاری کر دیا گیا ہے۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ متی اللہ جان کون ہے۔ شنیلا بھی ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں، کچھ ان سے پوچھتے ہیں، کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ متی اللہ جان کے ساتھ میں نے ڈان میں کام کیا تھا، ہمارے کولیگ رہے ہیں۔ متی اللہ جان کی ایک بات یہ ہے کہ وہ آنیسٹ ہیں اپنی فیلڈ کے ساتھ بھی، اور دوسرا یہ کہ وہ ہر ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ آپ ان پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کبھی سپورٹ کیا ہے یا انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو کبھی سپورٹ کیا ہے یا کبھی ججز کو کیا ہے۔ وہ جہاں پہ جو غلط کام بھی ہوتے تھے وہ ان پہ تنقید کرتے تھے۔ ایون ان کا اپنا ڈان پہ ایک پروگرام چلتا تھا اپنا گریبان، اس میں وہ اپنے میڈیا کے جو کلیگس تھے ان کے جو کرپشن کے اسکینڈلس تھے یا جہاں جہاں انہوں نے فیورز لی ہوئی تھی کسی گورنمنٹ سے تو اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے۔ ان کے ایک پروگرام میں ایک صحافی نے آ کے انہی کی ادارے ڈان کے اوپر جب بات کی تو انہوں نے اس کو بھی چلا دیا۔ تو وہ متی جو ہے نا تنقید کرتا بھی ہے، تنقید سننے کی بھی اس میں برداشت ہے۔ لیکن تھوڑا سا متی کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ متی پاکستان کے بڑے ذہین سٹوڈنٹس میں تھے، شیوننگ اسکالرشپ انہوں نے لیا اور براڈ کاسٹ اسٹڈیز میں لنڈن سے پڑھے۔ یہاں آ کے پھر پاکستان میں انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں DSS میں ڈیفنس اسٹڈیز میں اپنا ماسٹرز کیا۔ اچھا، اس زمانے میں ان کی استاد تھیں شیریں مزاری، اور یہ 1991 کا زمانہ ہے، اور شیریں مزاری صاحبہ جب کوئی سیمینار کراتی تھی تو اس زمانے میں پاکستان افغان وار پہ بات کرنے کے لیے مشاہد حسین اور اس طرح کے لوگ آتے تھے، تو شیریں مزاری صاحبہ کو سب سے زیادہ ڈر متی اللہ جان سے ہوتا تھا کہ یہ جو سوال کرے گا وہ جو ہم نے ایک نیشنل نریٹو بنایا ہے اس کے بالکل الٹ جائے گا۔ متی اللہ جان سے شیریں مزاری کو نہیں، تمام سیاستدانوں کو، ججوں کو، صحافیوں کو اور جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے سب کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں جو کہ ہر پاکستانی کی سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے سوال کرنے سے۔ متی ڈرتا نہیں ہے۔ متی پاکستان کے ان جرأت مند صحافیوں میں سے ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں جو بندے نے آنیسٹ زندگی گزاری ہوتی ہے، جس نے کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں لی ہوتی ہے، جو ایک حق کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کسی سے میں نے کچھ لیا تو وہ نہیں کہ میرے کوئی ماضی میرے سامنے کھول کے رکھ دے، تو وہ ڈر کے نہیں پھر بات کرتا، پھر کھل کے بات کرتا۔ متی ان صحافیوں میں سے جو کھل کے بولنے والے صحافی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے پھر اب وہ کسی طرح سے قابو نہیں آئے، تو اب ایک توہین عدالت کا نوٹس دے کے ان کو قابو کرنے کی کوشش، کیونکہ آپ نے جاب بھی اس کی ختم کر دی ہے، 3 سال ہو گئے وہ بے روزگار نہیں ہے، ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اور آپ نے اس کو معاشی طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی کہ اب یہ ایسی چیزیں ہوں گی تو شاید متی دب جائے، شاید متی ہماری طرف آ جائے، شاید متی ہماری بات مان لے، تو اس نے کسی طرح ان کی بات نہیں مانی ہے۔ تو اب آپ کے پاس آخری حربہ رہ گیا تھا، تو میرا خیال میں کہ متی جیل بھی چلا جائے گا لیکن سچ بولنا وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ متی کسی سے ڈر نہیں سکتا، کسی سے دب نہیں سکتا، اس کے باوجود آج کل جو صورتحال ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ زیادہ تر صحافیوں کے پاس جو اس طرح کا لکھتے ہیں، اس طرح کا بولڈ سٹانس لیتے ہیں، سارے بے روزگار ہیں۔ متی کی بھی یہی صورتحال ہے اور گھر کے حالات سب کے ہی ایسے ہیں۔ اس کے باوجود متی کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص یہ متی پہ ضرور سوال اٹھ سکتا ہے کہ شاید یہ شخص یہاں پہ غلط ہو یا یہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے، لیکن کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا کہ متی اپنی صحافت میں یا ایز اے انسان بددیانت۔ میں آپ کو 2-3 واقعات بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ متی صاحب کو ملتان بار نے بلایا اور وہاں پر بڑا استقبال ہوا، کیونکہ متی کی کورٹس، ججز، وکلاء بڑی عزت کرتے ہیں اور اس کی عزت کی وجہ اس کی رپورٹنگ ہے۔ تو وہ وہاں پہ گئے اور واپسی پہ ایک جیسچر کے طور پہ انہوں نے متی کی گاڑی میں ایک آم کی پیٹی رکھوا دی، اور یہ تحفہ ہوتا ہے، کوئی رشوت نہیں ہوتی۔ لیکن متی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واپس لیں، اور جب تک وہ پیٹی آموں کی واپس نہیں گئی متی کو چین نہیں آیا۔ دوسرا، یہ صرف آم کی پیٹی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بہت سے صحافی ہیں جن کے اوپر الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے پلاٹس لیے ہوئے ہیں، اور بہت سے صحافیوں کے بارے میں ہم جانتے بھی کہ انہوں نے گورنمنٹ سے بہت فیور لی ہوئی ہے، پلاٹس لیے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے صحافی ہیں کالم لکھتے لکھتے آج اسلام آباد کے سب سے مہنگے ایریا کے اندر انہوں نے کنالوں پہ پھیلی ہوئی کوٹھیاں بھی لے لی ہیں۔ تو
वैसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं। बिल्कुल। मती की बात एक आम की उसने पेटी नहीं ली है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि एक और बात कि मतलब आदमी जिस प्रोफेशन में होता है, जिन लोगों से मिलता है, वकीलों से इनकी मुलाकात होती है, जजेस से मुलाकात होती है, बार वाले इनके वाकिफ़ होते हैं, लेकिन आज तक मती उनसे चाय का एक कप पीने का भी रवादार नहीं है। बल्कि एक बात जो शायद मती को भी ना पता हो, इस प्रोग्राम के ज़रिए पता चले, अब चूँकि सारे सहाफ़ियों के माली हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो 2-4 बड़े अमीर वकला जो कि बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने किसी से बात की कि यार जो मौजूदा सूरत हाल है, जो बहुत बुरी माशी सूरत हाल है, हम किसी तरह मती की हेल्प करना चाहते हैं। अच्छा, ये उन्होंने अपने दोस्तों के हलके में की, लेकिन किसी की ये जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह की बात मती से कर सके। ये तो मैं आपको कह रही हूँ कि जब मती के आपको कोई करप्शन के केसेस नहीं मिले, कोई फेवर के नहीं मिले, तो आप तौहीन अदालत का ये नोटिस लेके आ गए। आप मुझे सर ये बताएं कि इससे इन्हीं जजिस की जो है इज़्ज़त है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की नहीं है, जस्टिस सेठ वकार की नहीं है? जब उन्होंने मुशर्रफ केस पे फैसला दिया तो किस किस्म का ट्रेंड चलाएगा? कोई सो मोटो लिया गया उसके ऊपर? जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के इस केस को लेके टीवी के ऊपर प्रोग्राम हुए हैं, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कुशी की गई है, यूट्यूबर्स को बिठा के पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए, कोई सो मोटो लिया गया है? आज तक सिर्फ वो एक जो मौलवी साहब थे उनके वीडियो के ऊपर सो मोटो लिया गया, लेकिन जो आपकी पूरी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जो यूट्यूबर्स है, उन्होंने जो कैंपेन चलाई उसके ऊपर किसी ने बात की? जब पानामा का केस चल रहा था, पूरी अदालतें लगा के बैठ जाते थे। किसी अदालत ने कहा कि आप क्यों पहले से बात कर रहे हैं, आप क्यों रात को एविडेंस इतने दिखा रहे होते हैं, और फिर उन्हीं के कमेंट्स के ऊपर वो जजेस अदालत में कमेंट्स दे रहे होते थे। फैसले से पहले फैसले सुना दी गए। क्या आपको पता नहीं है कि कितने सहाफ़ी थे जिन्होंने पहले से बता दिया था कि पानामा का ये फैसला आने वाला, वो फैसला भी आया? क्या वो तौहीन अदालत नहीं है? आपके कल एक टीवी प्रोग्राम पे बैठ के एक सहाफ़ी ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो है ये अदलिया के अंदर काली भेड़ है, इसके ऊपर कोई सो मोटो नहीं होगा। सिर्फ एक फैसला जो आ चुका हुआ है उसके ऊपर मती ने तनकीद किया तो आप उसके ऊपर सो मोटो ले रहे हैं, लेकिन जजिस के किरदार कशी जो हो रही है उसके ऊपर कोई सो मोटो नहीं लिया जा रहा। दूसरा, आपने निहाल हाशमी को जो है वो नहीं छोड़ा, तौहीन अदालत लगाई, आपने दानियाल अजीज़ पे लगाई, तलाल चौधरी के ऊपर आपने लगा दी, लेकिन वही इमरान खान जो आज आपका वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उन्होंने जजिस के बारे में किस किस किस्म के रिमार्क्स दिए, उसके ऊपर कभी तौहीन अदालत नहीं हुई है। फवाद चौधरी क्या कहते रहे हैं जजिस के बारे में, उसके ऊपर कभी तौहीन अदालत नहीं हुई है। फिरदौस आशिक अवान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, शहजाद अकबर जो करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर तौहीन अदालत क्यों नहीं हुई है? तौहीन अदालत क्यों हम सिर्फ उन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर लगाना चाह रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, या जिनका बोलना हमें पसंद नहीं आ रहा, जो जुर्रत से बात कर रहे हैं, जो आज़ादाना सहाफ़त कर रहे हैं, जो आपके हक़ के लिए, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो सहाफ़ी जिसकी मर्ज़ी जाकर किरदार कशी कर ले, जो सियासतदान आपको पसंद है वो जिस मर्ज़ी जजिस के बारे में बात कर दे, उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत नहीं। असल में मुझे यूँ लगता है कि तौहीन अदालत का जो कानून है ना, वो बुनियादी तौर पर नापसंद लोगों को सज़ा देने के लिए बन गया हुआ है। और हमने देखा है कि बहुत सारे मौजूदा हुकूमत के वज़रा ने ऐसी ट्वीट्स की हैं कि एक आम कारी भी ये समझता है कि वो तौहीन अदालत है, लेकिन अदालत उस पर कोई सुओ मोटो नहीं लेती। इमरान खान तो जुडिशरी को ये कहता रहा था कि इन्होंने इलेक्शन रिग करवाए हैं 2013 के। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अदालतें हैं, मेरे ख्याल में जो सुप्रीम अदालतें हैं, वो मावरा होनी चाहिए इन चीज़ों से कि कोई सहाफ़ी क्या ट्वीट कर रहा है, किस मीडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, कहीं एडिटोरियल कौन से छप गया है। ये तो मतलब हमारे यहाँ ऐसे भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, और देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग नेम्स। साकिब निसार साहब, वो तो बुनियादी तौर पे ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में चलते थे, सहाफ़ियों के साथ उनके मरासिम थे। साकिब निसार के बारे में इमरान खान ने कहा था जब वो आए थे चीफ जस्टिस के, नवाज शरीफ का अपना बंदा आ गया है, अब पनामा केस का जो फैसला होगा नवाज शरीफ के हक में होगा। कितना को तौहीन अदालत उसके ऊपर हुआ था। ये बेसिकली ना आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह हाँ। की अदालत में ये केस आया है मती के बारे में, जिसमें तौहीन अदालत का, तो उन्होंने इस केस को खारिज किया। उन्होंने कहा कि जो अदालतें होती हैं उनकी जो आज़ादी है वो इन ट्वीट्स की वजह से जो है ना वो ख़तरे में नहीं पड़ती है, तो हमें इतने छोटे छोटे मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में ना, देखिए, अदालतें पहचानी जाती हैं अपने फ़ैसलों की वजह से। अदालतें अगर पहचानी जाएं या मारूफ हों सहाफ़ियों से इंतकाम की वजह से, तो फिर उस मुल्क में इंसाफ की सूरत हाल बड़ी मखदूश है। दो बातें मैं बात
کہہ دوں کہ جب آپ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں تو پبلک ڈومین بن جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ اس کے حق میں بولیں گے، کچھ ان کے خلاف بولیں گے، اور آپ کو یہ تنقید برداشت کرنی پڑے گی. پوری دنیا میں یہی پریکٹس چل رہی ہوتی ہے. اگر انہوں نے 7 ججز کے بارے میں کے فیصلے کو نہیں پسند کیا جو انہوں نے قاضی فائزہ کے بارے میں دیا، تو میرا خیال اس میں کچھ سو موٹو نہیں بن رہا. اور اب اگر وہ آ گئے ہیں عدالت میں تو پھر عدالت جو ہے وہ برداشت کرتے ان کو سنے ضرور. ٹھیک ہے، پھر میں موقع بھی دے ان کو ہاں سننے کا. 2 باتوں پہ یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. متی سے جتنی میری ملاقات رہی ہے تو اس کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی پہ کوئی شخص پاکستان میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ہر شخص کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے. میں نے بڑی جاننے کی کوشش کی کہ متی کا آئیڈیل کون ہے، اور مجھے یہ پتہ چلا بہت ساری گفتگو کر کے، بہت زیادہ اکٹھے بیٹھ کے، کہ متی کا بنیادی طور پہ اس کے آئیڈیل اس کے والد صاحب ہیں جو ایک کرنل صاحب تھے، بڑے لائق آدمی تھے. اور جو متی کی حالیہ ٹریننگ ہے یا جو اس کی ذہن سازی کی گئی ہے یا جو اس کی سوچ کی پروان ہے، اس میں اس کے والد کا بہت زیادہ کام ہے. میں یہ اگر میں آپ کو اس پروگرام میں یہ کہوں کہ متی میرا بہت اچھا دوست ہے تو میں یہ غلط کہہ رہا ہوں گا، اس لیے کہ متی کا کوئی دوست نہیں ہے. وہ دوستیوں کے پالنے اور دوستوں کا خیال کرنے ان معاملات پر یقین نہیں رکھتا. کل کو اس کے بڑے قریبی دوست کے خلاف کوئی کیس آئے گا اور اس کا دوست غلط ثابت ہوگا تو متی اس کے خلاف سب سے آگے صف آ رہا ہوگا. متی کے بنیادی طور پر 2-3 دوست ہیں. متی کا دوست ہے اس ملک کا قانون، متی کا دوست ہے اس کے اپنے اصول، اور متی کے دوست ہیں آئین پاکستان. اس کے علاوہ وہ نہ کسی کی سنتا ہے نہ سنے گا. میں نے ابھی اعزاز سید ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے متی کا ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کیا جب انہیں نوٹس دیا گیا آج عدالت میں. تو متی نے ان کلپ میں صرف یہ کہا کہ مجھے جب بھی عدالت میں پیش ہونے کا موقع ملے تو میری بات کو ضرور سنا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ متی جیسے آنریبل صحافی کو بولنے کا موقع دیا جائے گا. اور یہ میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ عدالت میں متی کو بولنے کا موقع دیا گیا تو جو کچھ وہ بولے گا وہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم حصہ ہوگا. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کیس کے ذریعے اس کو بھی ڈیفائن کر دینا چاہیے کہ وہ کس کس پہ اپلائی ہوتا ہے، کن کن چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہے. اگر تو وہ توہین عدالت اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتا ہے تو پھر سب پہ اپلائی ہونا چاہیے. سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے توہین عدالت کا جو قانون ہے، اور اس کو اب ڈیفائن بھی کر دے کہ توہین ہوتی کیا ہے. بھئی جب حکومت سلیکٹڈ ہوگی تو پھر قانون کیوں نہیں سلیکٹیو ہوں گے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.